بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج ہم یہ افغانستان کے موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ افغانستان ایک دفعہ پھر خون میں نہانے جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن ہیں، بلیک مین، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکہ کو نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، اور وہ یہ باریک بینی سے جائزہ لیں گے کہ آیا معاہدے پر، جو کہ دوحہ معاہدہ 29 فروری 2021 کو ہوا تھا، وہ اس پر عملی جامہ پہنایا گیا یا نہیں پہنایا گیا۔ تو اس پر طالبان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں افغان امن کے لیے آرمی چیف جو ہے سے روسی نمائندے ضمیر کابلوف نے ملاقات کی ہے، جو کہ بہت تجربے کا سفارتکار ہیں، اور ساتھ ساتھ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل کینتھ ایف میکنزی جونیئر نے بھی ملاقات کی ہے، اور دونوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ یہ 19 فروری 2021 کو ملاقات کی ہے۔ اب 19 فروری کو کابل میں 3 گاڑیوں میں دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے اور 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو اسپوائلر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں افغانستان کے طالبان پر، لیکن اب یہ طالبان اس سے انکاری ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں شہریوں کو مارنے سے کیا فائدہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ افغانستان کی تاریخ سے ہم جو سبق سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ شہنشاہیت کا قبرستان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی جو ہے افغانستان میں امن نہیں لا سکتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ کی طاقت جو ہے، ہم نے یہاں پر سوویت یونین کو ہارتے دیکھا، ہم نے یہاں پر امریکہ کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا۔ جو روس تھا وہ تو اپنے آپ کو ایک دفعہ جب نکلا تو نکل ہی چلا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ امریکہ ایک ہیکڑ ملک ہے، مغرور اور گھمنڈی ملک ہے۔ وہ کبھی افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور کبھی افغانستان میں رہنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں رہنے کے اس کے کافی وجوہات ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈال رکھے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پر بھی نظر رکھے، اور روس اور چین کو بھی دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔ حتمی اس کا مقصد یہ ہے کہ روس کو دبا کے رکھے۔ اس کام میں وہ جہاں نیٹو کا سہارا لیتا ہے وہاں اب انڈیا کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے، اور جو بائیڈن نے اپنی تقریر کی ہے 4 فروری 2021 کو، جو وزارت خارجہ میں جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم چائنا کو پش بیک کریں گے، اور جو آگے بڑھ گیا ہے اس کو واپس پیچھے دھکیلیں گے۔ افغانستان میں ہم جیسے آپ نے کہا کہ روس کو دبانے کے لیے بہرحال افغانستان کے اڈے چاہیے، یا پھر اس کو سیاچن پہ اڈے چاہیے۔ اب پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو جائے۔ صرف پاکستان ایسا ملک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہاں افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی امن ہو جاتا ہے۔ تو اب روس اور امریکہ، روس چاہتا یہ ہے کہ امریکہ یہاں پھنسا رہے اور اپنے وہ شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں جتنے دن رہے گا اتنی اس کی معاشی حالت خراب ہوگی، تو اس سے روس کو فائدہ ہوگا۔ تو ایران بھی امریکہ کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے کہ وہ جہاں پر ہو تو اس پر 3-4 جگہ پر الجھا رہے گا، شام میں، عراق میں اور افغانستان میں، تو وہ الجھا رہے گا۔ لیکن صرف پاکستان ایسا ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں امن ہو جائے، اور افغانستان جو ہے برسوں بعد، 40 سال بعد میں امن ان کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو ایک بات ہے، لیکن پاکستان کی بات وہ جہاں پاکستان سے کام لیتے ہیں، لیکن امریکنوں کا یہ خود، جو امریکن خود اسپوائلر ہیں، وہ اپنے ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دشمن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو قوم بکھرے نہیں، جو بکھر رہی ہے ان کی قوم۔ دوسرا یہ کہ اپنے فوجیوں کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، اور فوجی جو ہے پینٹاگون یہ چاہتی ہے کہ ان کی اہمیت برقرار رہے، ان سے وہاں پر سے زیادہ سے زیادہ ان کو فنڈ ملتے رہیں، مال بناتے رہیں، اور توسیع جو ہے پسندی جو ہے امریکہ کا جو ان کا منصوبہ ہے کہ وہ بالادستی ان کی قائم رہے دنیا میں، وہ بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے جو کہ دوحہ معاہدہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے جو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم خواتین کا احترام کریں گے، نہتے عوام کو اور شہریوں پر ہم کوئی حملے نہیں کریں گے، اور حالیہ جو حملے ہوئے ہیں ان میں بھی انہوں نے انکار کیا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کسی معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ تو اس کا بہرحال فوری مسئلے کا حل اگر کوئی دیکھا جائے تو وہ تو ایک کوئی موجود نہیں ہے، وہ موجودہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ کوئی یہاں امن نہیں چاہتا ہے، اور وہاں پر بہت سے مسلح گروپ ہیں، اور انڈیا میں جو ہے باقاعدہ وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں پر داعش کے کیمپ ہیں اور القاعدہ کے کیمپ ہیں انڈیا میں، جو جنوبی ان کا انڈیا ہے، وہاں پہ کیمپ کاٹ دیے گئے ہیں۔ پھر وہ ان کو مسلح کر کے تربیت دے کر وہ افغانستان بھیجتے ہیں، اور وہ
بہرحال وہ طالبان یہ ضرور کر رہے ہیں کہ جو افغانی فوجی ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس سے ان کا لیوریج بڑھ رہا ہے، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ ابھی ہنوز دور اس کے مصداق ہے، اور ابھی مشکل ہے. نظر آتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو سکے گا کیونکہ امریکہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، وہاں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. وہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ نیٹو سے بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے جو کہ اس کی تھوڑی بہت فوجیں ہیں وہ نکال لیں گے، تو اس طرح سے نیٹو کو کمزور تو ہو رہا ہے. لیکن بہرحال امریکہ کی طاقت تو اصل طاقت تو امریکہ ہے جو کہ اس کی جو حمایت کرتا ہے. ناظرین کرام، ہم خواہش مند ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ، اور پھر اب اگر وہاں امن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی امن ہو جائے گا. تو ہم دعا گو ہیں کہ وہاں جلدی امن ہو تو ہمارے یہاں بھی امن ہو. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور آپ سے دعا کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے اگر دعا کریں تو یہ افغانیوں کے لیے بھی جو کہ 40 سال سے لڑ رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے بھی دہشت گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نجات ملے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.